میں ملتان چیمبر کی طرف سے حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے دوسرا اپنا فیڈرل بجٹ جو ہے وہ پیش کیا 2025 اور 26 کا. فیڈرل منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کا جو شروعات کی اس میں انہوں نے پچھلے ایک سال کی جو اکنامک اور جو معاشی پوری صورتحال تھی اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بیان کیا. کچھ مین پوائنٹس ہیں جن کو میں پھر سے دہراؤں گا. انہوں نے بات کی کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ٹف اور مشکل سال تھے، جس میں نہ صرف کاروباری کمیونٹی بلکہ تمام جو جنرل پبلک ہے، جنرل پاپولیشن ہے، ہر کسی کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور میرے خیال میں سب سے بڑی جو مشکل پیش آئی وہ تھی انفلیشن کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز کی کاسٹ، ہر چیز کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر پیمانے پہ اور ہمارے معاشرے کی تمام جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں ہر کسی کو جو ہے ایکول طریقے سے جو ہے اس کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اگر جی ڈی پی کے فگرز جو اکنامک سروے کے مطابق ہیں اس میں پاکستان کی جو پچھلے ایک سال میں گروتھ ہوئی ہے وہ 2.4% ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک سال میں شرح سود میں کمی آئی 22% سے 12% پہ آ گیا. اسی طریقے سے بجلی کے ٹیرفز میں جو انڈسٹریل ٹیرف ہے 52 سے 55 روپیز پہ چلا گیا تھا اس میں بھی کمی آئی اور ایکسچینج ریٹ میں سٹیبلٹی آئی. ان مین وجوہات کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی نے جو ہے ایک گروتھ حاصل کی ہے جو ہماری اس سے جو پچھلا فسکل ایئر تھا اس میں وہ نیگیٹو میں تھی. تو فائنانس منسٹر نے بھی یہ بیان کیا کہ اور ہم بھی سب جانتے ہیں کہ پوری جنرل پاپولیشن نے جو ہے پچھلے 2 سال میں، کیونکہ جتنے بھی میجرز یہ لیے گئے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اپنا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو شرح سود کو بڑھایا گیا، تو اس میں تمام نہ صرف کاروباری طبقہ بلکہ جنرل پاپولیشن نے بہت سے اس میں قربانیاں دیں اور اس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بات کی کہ ایف پی آر میں بہت سی یہ ٹرانسفارمیشن لے کر آئے اور اس کا ہم بھی ہمیشہ جو ہے اسی بات پہ فوکس کرتے ہیں اور اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بوجھ بڑھانے کے بجائے جو ہے جو ٹیکس بیس ہے اس کو براڈن کرنا چاہیے. تو یہ ایف پی آر کی جو انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے اس میں بھی جو ہے کافی بہتری آ رہی ہے. انہوں نے یہ مینشن کیا کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی جو پچھلے سال ایک سال پہلے 8.8% تھی وہ اب تقریباً جو ہے 10.3% ہو گئی ہے اور جب یہ فسکل ایئر اینڈ ہوگا تو وہ تقریباً 10.4% پہ چلے جائے گی جو ایک اچھا سٹیپ ہے. انہوں نے پاور سیکٹر کی بات کی. پاور سیکٹر کی بے شک جو بجلی کا ریٹ ہے الیکٹریسٹی کنزمپشن کا وہ اپنی سب سے اونچی سطح سے کم ہو کے کافی نیچے آ گیا ہے، لیکن یہ ایک کمپیریزن جو کیا جاتا ہے کہ 55 روپے سے 32 یا 33 پہ آ گئی ہے، میں اس کمپیریزن کے ساتھ نہیں ایگری کرتا. اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کہاں سے ریٹ ہوا تھا، نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ جو ہے جنرل پاپولیشن کے لیے بھی کدھر سے شروع ہوا تھا؟ 6 روپے سے ہوا تھا. جی یہ بلکہ ہمارے ایک اور دوست فرما رہے ہیں کہ کمرشل ریٹ کم نہیں ہوا. تو ہم کمپیریزن یہ نہیں کر سکتے کہ کتنا اوپر چلا گیا تھا اور کہاں واپس آ گیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا. تو ہم حکومت کو یہی تجویز دیں گے کہ اس پہ جو ہے خاص توجہ دی جائے کہ نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے، خاص طور پہ جو آپ اس کا کمرشل کی بھی بات کر رہے ہیں، تو زراعت کے لیے بھی جتنے بھی شعبے ہیں سارے شعبوں میں جو ہے کمی آئے تاکہ جو ہے ہر انڈسٹری اور ہر شعبہ جو ہے نہ صرف ریجنلی بلکہ ڈومیسٹکلی بھی وہ کمپیٹیٹو ہو سکے. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی پاکستان کی ڈیٹ مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا ہے. جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 74 سے 70% پہ آ گئی ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اس کی جو انہوں نے ریسٹرکچرنگ کی ہے اور جو ہماری نیشنل ڈیٹ ہے اس میں انٹرسٹ پیمنٹ کو خاص طور پہ میرے خیال میں انہوں نے مینیج کیا ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہائی انٹرسٹ لونز کو ریسٹرکچر کرا کے جو ہے یہ بہتر لونز لیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیٹ میں جو ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں کمی آئی ہے. انہوں نے بات کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی کہ سالانہ 800 ارب روپے کا جو ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام پہ ان کا بوجھ ہے.
تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سے اس کے لیے اقدامات کیے، لیکن جو سب سے بڑا اگزامپل ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکی، اور وہ مسلسل نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ پوری پاکستان پہ ایک بوجھ بن کے وہ جو ہے برقرار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے یہ بہتر کوئی اقدامات کریں گے تاکہ یہ بھی جو ہے کسی توڑ تک پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی بات کی رائٹ سائزنگ آف گورنمنٹ کی کہ کیونکہ حکومت میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ان کا بھی بوجھ جو ہے وہ عوام ہی برداشت کرتی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، بہت اچھی بات ہے، رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے پینشن ریفارمز اور اس طرح بات کی۔ پھر انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی کہ یہ ہم بھی اس کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان نہ صرف اس کی معیشت یا یہ ہر ایک پاکستانی شہری کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دسمبر جنوری کے مہینے ہوتے تھے جس میں اسموگ آ جاتی تھی، لیکن اب ایسے ہو گیا کہ گرمی ابھی ختم ہوئی نہیں ہوتی تو اسموگ آ جاتی ہے، اور یہ جو ہے نہ صرف اسموگ کا مسئلہ ہے بلکہ پچھلے میرے خیال میں 8 سے 10 سال میں پاکستان جو ہے 3 بڑے سیلاب کا سامنا کر چکا ہے، اور ایک سیلاب تو ایسا تھا جس ٹائم پہ پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ پانی کے نیچے تھا۔ تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے سب سے کم ہے، لیکن جو جس کے اثرات ہیں جس ملک پہ، وہ پاکستان ان میں شامل ہے کہ جن میں سب سے زیادہ اثرات شامل ہیں۔ تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی، باقی انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بات کی کہ 592 ارب روپے اس میں جو ہے پچھلے مالیہ سال میں دیے گئے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ فوائد بھی ہیں لیکن بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو یہ ڈیزرو نہیں کرتے وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، اور وہ پھر کام کرنا یا کوئی کاروبار کرنا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے، اور وہ جو ہے اس میں ہی اسی پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں اور اکانومی پہ بھی بوجھ بنتے ہیں۔ تو اس میں یہ تجویز ہوگی کہ BISP اور اس طرح کے جو دیگر ان کے پروگرامز ہیں اس کی جو اسکروٹنی ہے وہ بہت سخت ہونی چاہیے، تاکہ صرف جو موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز کا حصہ بن سکیں اور معیشت اور ہماری جنرل عوام پہ بوجھ نہ بنے۔ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی IT انڈسٹری کے بارے میں بات کی کہ پچھلے جو پیریڈ ہے اس میں 3.1 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی، اور یہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اگلے 5 سال میں اس ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر پہ لے کر جانا ہے انہوں نے۔ تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ اب ہماری جو پاکستان کی 70% پاپولیشن ہے جس میں یوتھ شامل ہے، تو ان کے لیے یہ جو ہے ایک بہت اچھا ایونیو ہے، تو اس کو بالکل اس کو اور زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور 5 ارب ڈالر کی بجائے بلکہ اس پہ سالانہ جو ہے 10 ارب ڈالر کی جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے SMEs کی بات کی، سوشل سکیمز کی بات کی، اوورسیز پاکستانیز کی بات کی کہ ان کو جو ہے خاص وہ انسینٹیوائز کرتے ہیں، بالکل کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور خاص طور پہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا امبیلنس ہے، وہ ہماری یہ بیسکلی جو ایکسپورٹس اور امپورٹس کا جو امبیلنس ہے وہ اچھا خاصا ہے، اور وہ میجورٹی جو پورا ہوتا ہے وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی ریمیٹنسز ہوتا ہے، تو ان کو مزید انسینٹیوائز کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، اور نہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے لوائقین کو، اپنے خاندانوں کو پیسے بھیجیں، بلکہ اس ذریعے میں بھی کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹس کریں اور ادھر کاروبار کریں، تاکہ اس سے ایک صحیح گروتھ حاصل ہوگی۔ ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ کوئی ویٹ پہ بھی فائنینسنگ دے رہے ہیں جو دیتے آئے ہیں چھوٹے کسانوں کو، اور اسی طریقے سے نیشنل سیڈ پالیسی وغیرہ کے بارے میں بات کی۔ کاٹن کراپ کے حوالے سے اگر بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے، کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو ہے ہسٹوریکلی کاٹن کا جو ہے ہب رہا ہے، لیکن پچھلے اگر ہم اس کو 10 12 15 سال میں دیکھتے ہیں تو جو پورے پاکستان کی پیداوار جو یہ 1.5 کروڑ بیل پہ چلی گئی تھی وہ اب تقریباً 60-70 لاکھ بیل پہ آ چکی ہے، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ایڈوانٹیج ہی تھا وہ یہ تھا کہ ادھر کی جو ہماری انڈیجنس روئی کی وجہ سے، لیکن کیونکہ صحیح پالیسیز نہیں رہی تو وہ وقت کے ساتھ پاکستان کی کاٹن کراپ کم ہوتی گئی ہے۔ تو اس پہ ان کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ انڈسٹری کو
بہتر بنانے کے لیے جو ہے میجرز لیے جائیں. جب انڈسٹری بہتر ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے کاٹن کی ڈیمانڈ بھی بہتر ہوگی, تو اس پہ ان کو مزید کرنا چاہیے. ای ایف ایس حوالے سے بھی حوالے سے ہے تو اس پہ میں ابھی آتا ہوں. پھر انہوں نے ایس آئی ایف سی کی بھی بات کی کہ اس کے حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل انویسٹر میں جو ہے کانفیڈنس کا بوسٹ آیا ہے, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا حکومت پاکستان کا, تو اس کو جو ہے مزید آگے لے کے چلنا چاہیے. پھر انہوں نے بات کی کہ جو ہمارا بجٹ ہے اس کا مین